أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ابھی میرے فرزند انجمن سید مجتبیٰ علی قادری اشرفی عرف مدنی بابا سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سے لے کر 27 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیے ہیں. کل کے درس میں ہم نے آیت نمبر 12 کی تفسیر پر کل کے درس کا اختتام ہوا تھا. اسی آیت نمبر 12 سے آج کی تفسیر کی ابتدا اور شروعات ہوگی. ایک تفسیر اسی آیت مبارکہ کے کئی تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کل بیان کی گئی اسی آیت کی. اسی آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر مفسرین اکرام نے بیان کی ہے. انشاءاللہ تعالی آج میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پھر اس کے بعد شہر والوں کا واقعہ جو قرآن نے جو سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. ہر آیت پر غور کریں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سورت اپنے معمولات میں کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 12 سورہ یاسین میں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. اس سے پہلی آیات میں دین کے ایک بنیادی اصول یعنی رسالت کا ذکر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کا ذکر ہوا. جیسا کہ ابتدائی آیات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، بے شک اے محبوب آپ مرسلین میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو. تو ایک بنیادی اصول ہے اسلام کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو ماننا، اس کا ذکر کیا گیا. اب اس آیت مبارکہ میں اور ایک بنیادی اصول اسلام کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کو ماننا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا. یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے، عقائد کا ایک بنیادی اصول ہے. اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن روز محشر مردوں کو اپنی کامل قدرت کے ساتھ زندہ فرمائے گا. پھر فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم جو لکھ رہے ہیں ان کے اعمال کو، جو عمل وہ کر رہے ہیں
ان کے عمل کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں اس آیہ مبارکہ کی، اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے بھیجے ہیں عمل اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کی مکمل تفسیر کل ہو چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کو شمار کر رہا ہے، اس کو لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور ہمارا عمل ہمارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اور ہم جو چھوڑ رہے ہیں نئے طریقوں کو اچھے طریقوں کو اگر ایجاد کر کے چھوڑ رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہمارے جانے کے بعد جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا وہ ثواب بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آخرت کے جمع ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی برے طریقے کو رائج کیا ہے، برے قوانین کو نافذ کیا ہے، اور اس پر جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کا وبال بھی اس شخص کو، جو ایجاد کرنے والے شخص کو پہنچتا رہے گا۔ اس آیہ مبارکہ کی یہ تفسیر کل کی گئی، ما قدموا آثارہم ونکتبوا ما قدموا آثارہم کی دوسری تفسیر انشاءاللہ تعالی آج کی جائے گی، جس میں مفسرین اکرام کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں جو آثار کہا گیا، ما قدموا آثارہم، جو ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات، آثار کہتے کس کو ہیں؟ آثار کہتے کہ اب بولتے ہیں نا آثار مبارکہ کی زیارت، آثار یعنی ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے ان کے نشانات، اس کو آثار کہتے ہیں۔ آثار یعنی چھوڑے ہوئے نشانات، آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں، چاہے وہ نشانات خدم مبارک کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نشانات منہ مبارک کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نشانات زلف مبارک کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نشانات جبے مبارک کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نشانات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنوں کی شکل میں ہوں، آقا علیہ السلام کے استعمال شدہ برتنوں کی شکل میں ہو، کچھ بھی ہو، وہ آثار چھوڑے ہوئے نشانات کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ ہم اہل سنت میں خصوصاً جو ہے مطلب استعمال میں کثرت سے آتا ہے، تو آثار کے معنی کیا ہیں؟ چھوڑے ہوئے نشانات۔ بحمدی تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے آثار کے معنی بھی مطالب بھی معلوم ہو گئے، آثار کہتے کس کو ہیں؟ چھوڑے ہوئے نشانات۔ تو رب فرماتا ہے ان کے چھوڑے ہوئے نشانات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اس پر مفسرین اکرام نے فرمایا اس آیہ مبارکہ میں کل کی تفسیر کے تحت، میں پھر دوبارہ اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کل کی تفسیر کے تحت پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات سے مراد وہ طریقے ہیں جو ہم نے اسلام میں رائج کیے ہیں، نئے طریقے، یا وہ علم جو ہم نے پھیلایا ہے، یا وہ ایسے کام جو ہے رہتی دنیا تک یا ایک زمانے تک آپ کے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ کوئی ایک ایسا مدرسہ ہو جس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا ہے، یا کوئی مسجد ہے جس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا ہے، کسی کو حافظ قرآن بنا دیے، ذمہ داری لیے حافظ قرآن بنا دیے، تو جب تک وہ بچہ قرآن مجید پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، کتنے لوگ پڑھتے رہیں گے اس کے ذریعے سے، ان سب کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا، سب کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے اس نے نشانات ہیں، یہ اس کے چھوڑے ہوئے نشانات ہیں، چھوڑے ہوئے اس کے کیا ہیں؟ یہ نشانات ہیں۔ وہ تو چلا گیا لیکن اس نے اپنے نشانات چھوڑ گئے۔ یہ کل کی تفسیر کے تحت ہے۔ آج کی تفسیر کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو بھی لکھ رہا ہے، سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے گھر سے اپنے نکلتا ہے، نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے،
تو مسجد میں پہنچنے تک جتنے قدم وہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیچھے گئے نشانات کو مسجد کے اور چلے تو نشانات کیا ہوئے؟ پیچھے ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس نشان کو اللہ لکھ رہا ہے. ہر اس نشان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے. اور اس مفسرین اکرام نے جو یہ معنی مطالب بیان فرمائے اس کا شان نزول بھی بیان فرمایا کہ کب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ بنی سلمہ نامی ایک قبیلہ تھا جو مدینہ طیبہ کے کنارے رہتا تھا، یعنی مسجد نبوی مدینہ طیبہ کے بیچ میں ہوتی تھی اور شہر کے باہر، یعنی یہ سمجھیے کہ بارڈر آف دی سٹی میں وہ بنی سلمہ نامی قبیلہ جو ہے بسا کرتا تھا. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اتنے دور ہیں مسجد نبوی سے ہم اتنے دور ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ ہم اپنے قبیلے کو مسجد نبوی کے قریب لے آ جائیں تاکہ ہماری رہائش مسجد نبوی کے قریب میں ہو. ہماری رہائش مسجد نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہو، کیونکہ ہم جو بس رہے ہیں، جو جگہ ہے ہماری رہائش گاہ ہے، مسجد نبوی سے دور ہے. تو ان کی خواہش پیدا ہوئی. تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی کہ بنی سلمہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ اپنے مکان تبدیل کر دیں، اپنی رہائش گاہ کو بدل کر مسجد نبوی کے قریب میں آ جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، کہا کہ تم ہرگز ایسا مت کرو، تم ہرگز اپنے مکان کو، اپنے رہائش گاہوں کو بدلنے کا جو تمہارا خیال ہے ایسا ہرگز مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم جو دور سے مسجد نبوی کو آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ہر اس قدم کو لکھ رہا ہے جو تم وہاں سے اپنے رہائش گاہ سے مسجد نبوی تک آ رہے ہو. تو یہ موقع اللہ نے تمہیں دیا ہے ثواب کمانے کا، لہٰذا تم رہائش گاہوں کو بدلنے کا ذرا بھی مت سوچو. آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا. اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ تمہارا ثواب زیادہ ہے. ثواب تمہارا کیا ہے؟ زیادہ ہے. قدم قدم پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب لکھتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کو جانے کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے تو جتنے قدم، جتنا دور وہ چلتا ہے، ہر قدم کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ایک ایک درجے کو بلند کرتا رہتا ہے اور ایک ایک گناہ کو مٹتا رہتا ہے. ہر قدم کے عوض میں، ہر قدم کے بدلے میں. دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمازی کے جو نماز جو مسجد میں ادا کرتا ہے، اس نمازیوں میں سب سے زیادہ اس نمازی کو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو اس مسجد میں سب سے دور سے آتا ہو. مسجد میں سب سے دور سے آتا ہو اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اس نمازی کو ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو اس کے بعد والے درجے کا ہو، یعنی وہ بھی دور سے آتا ہو لیکن اس سے قریب ہو. سبحان اللہ. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے نشانات کو، تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رائے گاہ نہیں جانے دے رہا جبکہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوں. بعض مفسرین نے یہاں اس آیت مبارکہ سے یہ معنی و مطالب نکالے ہیں کہ یہ مسجد کے لیے جو چل کر آتے ہیں ان کے لیے ان کے نشانات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چھوڑ رہا. حضرت ابی بن کعب کی ایک مشہور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب نام آئے تو حضرت کا بھی میں بیان کر دوں مختصر سا. یہ کون ہے حضرت ابی بن کعب؟ یہ کاتب وحی ہیں، خوش خط لکھا کرتے تھے، بڑا پیاری ہینڈ رائٹنگ تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب انہیں دیکھتے تھے تو دعاؤں سے نوازتے تھے، اتنا پیارا لکھا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی بھی ہیں، وحی کی کتابت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی نازل ہوتی تھی تو
حضرت ابی کو بلاتے تھے. حضرت ابی اگر موجود نہ ہو تب جو ہے دوسرے کسی صحابی کو بلاتے تھے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں, وحی کی کتابیں کرتے تھے, بہت خوش خط لکھا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو پورے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں سب سے زیادہ دور سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. سب سے زیادہ تمام نمازیوں میں سب سے دور سے آنے والے اس شخص کو میں جانتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہا کہ اس شخص سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ اے فلاں, اتنا دور سے تو پیدل چل کر آتا ہے مسجد نبوی کو. اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اس شخص کا کمال یہ تھا سب سے زیادہ دور سے آتا تھا اور اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا اور سواری پر نہیں پیدل آتا تھا. سواری پر نہیں پیدل آتا تھا, دور سے آ رہا ہے, پیدل آ رہا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی. میں ایسے شخص کو میں جانتا ہوں, حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی سے کہا کہ فلاں اتنا دور سے آتا ہے, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی دھوپ ہوتی ہے, کبھی رات کی اندھیری ہوتی ہے, کبھی کچھ, تو کیوں نہیں ایک دراز گھوڑے کو خرید لیتا یا کوئی ایک ایسے جانور کو لے لیتا جس پر تو بیٹھ کر آئے, تیرے لیے آسانی ہو دھوپ میں, تیرے لیے آسانی ہو اندھیرے میں, کیونکہ تیرا مکان مسجد نبوی سے کافی دور ہے. تو اس شخص نے عرض کیا, اس شخص نے دیکھے جذبہ, دیکھے اس شخص نے عرض کیا یہی تو میں نہیں چاہتا, یہی تو میں نہیں چاہتا. میری نیت یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلوں اور پھر مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے اہل خانہ کی طرف جاؤں, مسجد سے اہل خانہ کی طرف جاؤں تو میرے قدم جتنے مسجد کی طرف نکلتے ہیں اور مسجد سے واپس لوٹنے میں نکلتے ہیں اہل خانہ کی طرف, اس میں کثرت سے اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے. یہی تو میری نیت ہے, میری نیت یہی ہے. اس لیے میں کوئی سواری نہیں خرید رہا ہوں, کوئی جانور خرید نہیں رہا ہوں سواری کے لیے. جب یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی کہ فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے تو کثیر ثواب جمع کر لیا ہے, کثیر ثواب اس نے جمع کر لیا ہے. تو ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف اٹھے نماز کے لیے, ہر قدم کو رب فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم لکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ہوئے نشانات کو, ہم لکھ رہے ہیں. کیوں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر شے, ہر چیز کا شمار اس کھلی کتاب میں, روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے, لوح محفوظ میں. سبحان اللہ. یعنی اس کے قدم کتنے مسجد کی طرف جائیں گے یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. کل کی تفسیر کے تحت جو اعمال ہیں وہ اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں. آج کی تفسیر کے تحت ہر شے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اب بعض مفسرین حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی اور ایک تفسیر بیان کی کہ کون سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے. کل کی ایک, آج کی دوسری اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو لکھ رہا ہے پیچھے چھوٹے ہوئے نشانات کو, جو رب نے فرمایا ہر قدم کو لکھ رہا ہے, اس سے مراد یہ ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کے اس قدم کو لکھ رہا ہے جو اس کی اطاعت میں چلا ہو, اطاعت کے لیے نکلا ہو, اللہ کی فرما برداری میں نکلا ہو. اور خصوصیت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نشانات کو پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو لکھ رہا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان
دوسرے مسلمان سے ملاقات اللہ کے لیے کرنے جائے، یعنی اس سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، اس کے مال کی وجہ سے اس سے محبت نہیں ہے، اس کی شہرت کی وجہ سے اس سے محبت نہیں ہے، اس سے کچھ ہمیں حاصل ہونا ہے بلکہ اس سے ہم سے محبت اس سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہم کسی سے محبت کریں، اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے اگر ہم نکلے اپنے گھر سے تو اس کے گھر میں پہنچنے تک جتنے قدم ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ثواب لکھتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مسلمان دوسرے مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے جب نکلتا ہے، بیمار پرسی کے واسطے جب نکلتا ہے، تو جتنے قدم اس مریض کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھر سے لے کر اس کے گھر کو پہنچنے تک، پھر واپس گھر کو آنے تک، ایسا نہیں کہ اس سے عیادت ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، واپس تو اپنے گھر کو آ رہا ہے، نہیں 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 نہیں، نکلا ہے عیادت کے لیے، عیادت کیا، پھر واپس جب تک نہ لوٹے اپنے گھر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت کے باغ میں رہا، اتنی دیر وہ جنت کے باغ میں رہا۔ سبحان اللہ، اپنے گھر سے نکلا، عیادت کیا دوسرے مسلمان بھائی کی، واپس لوٹا، اتنی دیر کہاں رہا وہ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے باغ میں رہا، یعنی اس کا ہر قدم جنت کی طرف ہے، اس کا ہر قدم کس کی طرف؟ جنت کی طرف۔ وہی رب فرماتا ہے ہم لکھ رہے ہیں یہ سب تمام چیزوں کو۔ عیادت سے متعلق جب ذکر آ گئی تو آپ کو بتا دوں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جب نکلتا ہے، ارادہ کر کے گھر سے نکلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اگر وہ صبح میں نکلا تو صبح سے شام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ 70,000 فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ صبح سے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اگر وہ شام میں کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو شام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، تو وہ فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہاں ہاں ہاں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے مسلمان تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا ہر قدم مبارک ہو، تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ منادی ندا کرتا ہے تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ عیادت کا یہ ثواب دیکھیے، مطلب کتنا بڑا ثواب، مطلب ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہر نیکی میں بھلائی، کثرت سے کثیر ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے، کثیر ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ہمارے گمان میں بھی نہیں ہے کہ کتنا ثواب ہم کو مل رہا ہے۔ کیا ہو، لیکن اخلاص ہو، کس کے لیے ہو؟ ہم گئے اس سے ملاقات کرے تو انہیں ہم کو اچھا سمجھیں گا، بولے تو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں، وہ اچھا سمجھے تو اور بات ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن ہم جب نیت کر کے نکلیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے نفرت اور بغض رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ دینے سے رک گیا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے تحقیق کے ایمان کو مکمل کیا، ایمان کو اس نے مکمل کیا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو مریض کا ہے، عام کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا، عام ملاقات کے لیے، کسی سے کسی کو محبت ہے، اللہ کے لیے محبت کی ہے، کیونکہ یہ عاشق رسول ہے، رسول کے لیے محبت کی ہے، رسول کا عاشق ہے، رسول کا شیدائی ہے، وہ محبت کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں نا، اس پر کتنا بڑا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی شہر میں اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک شخص جو ہے اپنے شہر سے نکلا، دوسرے مقام پر وہ دوسرا بھائی رہتا تھا، تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے، صرف ملاقات کرنے کے لیے نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی وہ نکلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا راستے میں اس سے ملاقات کرو۔ تو وہ فرشتہ بشری لباس میں، انسانی لباس میں، وہ شخص جو نکلا اپنے شہر سے ملاقات کرنے کے لیے دوسرے بھائی سے، اس کے راستے میں اس سے ملاقات کی، تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، انسانی لباس میں فرشتہ، اس کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، فرشتہ اس شخص سے پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، راستے میں ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میرا فلاں بھائی ہے، دوسرے مقام پر رہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کیا اس شخص کا جس سے تم ملاقات کرنے جا رہے ہو، اس کا تم پر کچھ احسان ہے کہ تم جا کر اس سے ملاقات کر کے وہ احسان اتارنا چاہتے ہو؟ تو اس نے فرمایا، اس نے کہا نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس شخص سے کہتا ہے تو مبارک ہو تجھے، کہتا ہے کہ مبارک ہو تجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مجھے ابھی پہنچا ہے کہ میں تجھے بتا دوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور تو جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ویسے ہی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی اس حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کے لیے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس شخص سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ تو ہر قدم جو چھوڑ رہے ہیں آپ پیچھے، طاعت الہی میں چاہے نکلا ہو، مسجدوں کے لیے نکلا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نکلا ہو، مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ملاقات کے لیے نکلا ہو، یا کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلا ہو، ہر قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے، اور ہر قدم آپ کا لوح محفوظ میں درج ہے کہ آپ کا قدم کس کے لیے نکلا ہے۔ وہی رب فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے اس روشن کتاب میں ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، مریضوں کی عیادت، مسلمان بھائی سے ملاقات اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون، لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، رسولوں سے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا،
रब्बुना यालमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि बेशक ज़रूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हम पर नहीं है, यानी हम पर इसके अलावा दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सिवाय इसके कि हम तुम्हें सिर्फ साफ साफ तबलीग कर देना, यही हमारी जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं। उसके बाद क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, तो लोगों ने कहा हम तुम्हें मनहूस समझते हैं। लोगों ने कहा हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, बेशक अगर तुम बाज ना आए तो ज़रूर हम तुम्हें संसार करेंगे और ज़रूर तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक सज़ा पहुँचेगी। क़ालू तायरुकुम माकुम ऐन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, रसूलों ने फरमाया तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ ही है, क्या इस पर बिदकते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। मुसरिफून हद से बढ़ने वाले लोग, इसी से इसराफ है। क्या है? इसी से क्या है? इसराफ। इसराफ मत करो, इसराफ मत करो, यानी हद से बढ़ने वाले। इतना काफ़ी था, बढ़ा दिया, तो हद से बढ़ने वालों जो चीज़ है उसको इसराफ कहते हैं, हद से बढ़ने को। जो हद से बढ़ते हैं उनको मुसरिफ कहते हैं, और उसकी जमा है मुसरिफून। तुम तो हद से बढ़ने वाले हो, रसूलों ने कहा। वजा मिन अक्सर मदीनती रजुल यसआ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, और शहर के दूर के किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया। यसआ, यसआ के मानी दौड़ता हुआ, इसी से है सई, इसी से क्या है? सई, थोड़ा दौड़ते हुए सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाना, इसी से सई, यसआ। अब जब आप पढ़ेंगे ये सब बातें याद आएंगी आपको। जा फिर मिन अक्सर मदीनती, जान मानी आया, मिन अक्सर मदीना, अक्सर मदीना, मदीना कहते हैं शहर को, मदीना के मानी शहर, अक्सा के मानी कोने का, किनारा। वजा मिन अक्सर मदीनती रजुल, रजुल कहते हैं मर्द को। यसआ दौड़ता हुआ, शहर के कोने से किनारे से दौड़ता हुआ एक मर्द आया। काला, उसने कहा या कौम, ऐ कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, ये रसूलों की इत्तिबा करो। इत्तबिउ मल्ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और वो क्या हैं? हिदायत याफ्ता हैं, वो मुहतद हैं, हिदायत याफ्ता हैं, ऐसों की पैरवी करो। वहुम मुहतदून वमा लिया ला अबुदुल लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन, और मुझे क्या है कि मैं उसकी इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया। वमा लिया, मुझे क्या है, ला अबुदुल लज़ी फतरनी, जिसने, मैं उसकी इबादत करूं जिसने फतरनी, इसी से फातिर है, फतरा से फातिर है, मुझे पैदा किया, ऐसा पैदा किया कि इससे पहले मेरी मिसाल नहीं थी, वैसा पैदा करने वाली की मैं इबादत ना करूं, मुझे क्या हुआ। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। रजा से तुरजा, रजा के माने लौटना, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अत्तखिज़ु मिन दुनिही आलिहतन, क्या मैं अल्लाह के सिवा और माबूद, क्या मैं अल्लाह के सिवा और माबूद बना लूं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, इन युरिदन रहमान बिजुर ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शयअन वला युनक़िज़ून, तो उनकी सिफारिश मुझे कोई नफ़ा न दे और ना वो मुझे बचा सकेंगे। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में होऊंगा। अगर मैं ऐसों को माबूद बना लूँ जिससे कोई नफ़ा नहीं है, कोई सिफारिश नहीं करेंगे और मेरे मुसीबत के वक्त काम ना आएंगे,
تو میں ایسوں کا اگر معبود بنا لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی اذا لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی بے شک میں، آمنت بربکم تمہارے رب یعنی اللہ پر ایمان لایا. آمنت بربکم تمہارے رب پر ایمان لایا. فاسمعون تو تم میری بات سنو. پہلے اس کا ترجمہ کروں، اس کے بعد آپ کو تفسیر بتاؤں یہ کیا کنورزیشن ہو رہا ہے، کس کے درمیان ہو رہا ہے، کس کے درمیان یہ مکالمہ ہے. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا. قالا یعنی کہا، اس نے کہا. قالا کے معنی اس نے کہا، قیلا کے معنی اس سے کہا. قالا اور قیلا میں یہ فرق ہے. قالا کے معنی اس نے کہا، قیلا کے معنی اس سے کہا، یعنی اس سے کہا گیا. قیلا اور قالا میں یہ فرق ہے. قالو انہوں نے کہا. قالا قالا قالو میں آتا ہے وہ، انہوں نے کہا. قالا ایک نے کہا، قالو کئی نے کہا. اور قیلا اس سے کہا گیا، اس سے کہا گیا. اب یہاں کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. قالا تو اس نے کہا. سبحان اللہ، کتنا مطلب یہ گرامر جب پڑھ لیں گے نا اتنا لطف آئے گا آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پورا صرف یہ جو جتنے وربس ہیں یہ سب وہ گردانوں میں جو ہے یہ سب تمام چیزیں جو ہے داخل ہیں. گردان اگر پڑھ لیے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا، یہ 14 ہیں ماضی کے. اسی طرح مضارع کے ہیں 14. پھر اس کے بعد فعل امر کے 6 ہیں، فعل نہیں کے 6 ہیں. اب اسی میں جو ہے سب گھومتا نظر آتا ہے. اس کو اگر سمجھ گئے، اس کو اگر سمجھ گئے تو جو ہے قرآن مجید میں جتنے وربس کا استعمال ہوا ہے اس کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. قالا تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی. یا لیتا، یا لیتا، لیتا یعنی کاش. قومی میری قوم، یعلمون جان لیتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیا جان لیتی کہ میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، مجھے عزت والوں میں شامل کیا. مدنی بابا بھی بے چین ہیں، اب مجھے سمجھائیے کہ کیا معاملہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں سے لے کر المکرمین تک، وجعلنی من المکرمین تک، اور اس کے علاوہ بھی اور تقریباً اس کے بعد بھی اور چند میں سمجھتا ہوں غالباً 12 آیتیں ہیں جو اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پورا واقعہ اس میں سمایا ہوا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کیجیے. کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ، اصحاب القریہ، شہر والوں کا واقعہ. اصحاب کہف جو بولتے ہیں سنے ہیں، کہف والے، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والے. اصحاب صفہ کہتے ہیں، صفہ یعنی چبوترا، چبوترے والے. اسی طرح اصحاب القریہ شہر والے، قریے والے. اے محبوب وَاضْرِبْ لَهُم، انہیں بیان کیجیے، بیان کیجیے انہیں، کفار مکہ کو بیان کیجیے. کس کا واقعہ؟ اصحاب القریہ کا، شہر والوں کا واقعہ بیان کیجیے ان کفار مکہ کے سامنے، تاکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ انہوں نے کس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کو جھٹلایا. اس کے بعد ان کا حال یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا، ہم سنیں گے آگے کیسا عذاب تھا، نازل کیا اور اللہ نے تباہ و ہلاک کر دیا. یہ خیریہ والوں کا ہی
का قصہ بیان کیجئے، واقعہ بیان کیجئے، تاکہ کم سے کم یہ سننے کے بعد تو وہ ایمان لے آئیں، کم سے کم ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، تاکہ اس کے سبب وہ ایمان لے آئیں۔ کیونکہ نیکی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رضا کی بات کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانے پر جو انعامات اور احسانات ملیں گے، جنت کا ذکر ہوا، یہ سب باتیں ان کے پلے نہیں پڑ رہے ہیں، تو کم سے کم ہمارے عذاب سے ڈر کر تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اے محبوب واقعہ بیان کیجیے۔ اس کا مطلب اسی واقعے میں جو ہے وہ محتدون تک جو ہے سورہ پارہ نمبر 22 کا اختتام ہوتا ہے، اور ومالی العبد الرزی سے پارہ نمبر 23 کی شروعات ہوتی ہے۔ بحمدی تعالیٰ آج کے دن 22 پارے مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ داعیے محفل جناب یوسف صاحب، جناب داؤد صاحب، جناب عبد القادر صاحب، مولا کریم اس گھر کو آباد رکھے۔ 22 پاروں کا وہی اہتمام جو روز اول سے تھا، وہی اہتمام مطلب آج تک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہونے تک رہے گا۔ ہر دن اہتمام میں اضافہ ہوتا رہا، اہتمام میں اضافہ ہوتا رہا۔ جتنے شروع سے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، جیسے خان صاحب ہیں، جناب انعام صاحب ہیں، اور خود مطلب صاحب مکان ہیں، سب جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اہتمام ہوتا رہا، اور گھر سے جو اہتمام ہوتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہر عمل کو، ہر لمحے کے نشانات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے مولا ہمیں یہ دے یہ دے، اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی استطاعت کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے، اس کا نعم البدل عطا فرمائے، یہاں بھی وہاں بھی انشاءاللہ، اس دار میں بھی اور اس دار الاخرت میں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیونکہ دنیا میں بھی بھلائی کی دعا، خیر کی دعا مانگنے کی قرآن نے تعلیم دی ہے، آخرت کے لیے بھی دعائے خیر کرنے کی قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مولا اپنی شان کے مطابق انہیں نوازش عطا فرمائے، انہیں نوازیں، آمین۔ تو شہر والوں کے واقعے کا خلاصہ میں بیان کروں جو ان آیات میں بتایا گیا ہے، اور اس میں مفسرین اکرام نے بے شمار اقوال بیان کیے ہیں کہ کون سا شہر تھا وہ، کہ وہ کون سے رسول، جو 2 رسول ابتدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے شہر والوں کے پاس 2 رسول بھیجے، تو کون سا شہر تھا، وہ کون سے رسول تھے، اس میں بے شمار اختلافات ہیں مفسرین کے اقوال میں۔ میں ان اختلافات اور ان باتوں پہ نہ جاتے ہوئے، قرآن مجید نے تو توضیح کی ہے اس کی، بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کہ کون سے رسول ہیں، کون سے نام ہیں، اس میں اختلافات ہیں، اس لیے رسولوں کے نام نہیں لے رہا ہوں۔ کون سا شہر ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے وہ بھی نہیں لے رہا ہوں۔ مفسرین اکرام نے، بعض مفسرین نے قرآن مجید کی جو توضیح قرآن نے کی ہے اس واقعے کی، اسی پر مفسرین اکرام نے اپنی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ ایک شہر تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا، ان میں سے 2 رسول اس شہر کی طرف گئے۔ تو کون سا شہر تھا اس سے ہمیں مطلب نہیں، ایک شہر تھا، قرآن نے کہا ایک شہر، 2 رسولوں کو اللہ نے اس شہر والوں کی طرف بھیجا، اور وہ 2 رسول پہنچے۔ وہ شہر والے کفر و معصیت میں تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، بت پرستی میں تھے۔ 2 رسولوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ بڑے سرکش تھے، تو ایک کے ساتھ نہیں 2 بھیجنا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ساتھ 2 رسولوں کو بھیجا۔ دیکھیے کوئی مطلب سرکش ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سرکشی کو ختم کرنے کے واسطے بھی جو ہے کیا ہے، ایک سے کام نہیں چل سکتا، 2 کو بھیجو۔ تو 2 رسولوں کو، تو اندازہ لگائیے، ہم اتنے قرآن مجید میں اتنے سنتے آئے ہیں، اتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنے ہیں، اتنے امتوں کے واقعات سنے ہیں، ہر ایک کے پاس ایک رسول کا ذکر ہے، لیکن یہ قریے والوں کے پاس 2 رسول پہنچے۔ پہلی مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ 2 رسول وہ قریے والوں کے پاس پہنچے۔ وما ارسلنا واذ ارسلنا الیہم اثنین کے معنی 2 ہے، 2 رسول گئے اور جا کے بولے، کیا بولے کہ بت پرستی چھوڑ دو،
اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور ہماری رسالت، ہم رسول بنا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے، ہماری رسالت کو قبول کرو اور توحید کو مانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ وہی جیسا ہر رسول اپنی قوم میں آ کر اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، اسی طرح یہ دو رسول بھی آ کر پہنچانے لگے۔ دو کافی نہ ہوئے انہیں، دو رسول بھی کافی نہیں ہوئے، اتنی سرکش قوم تھی۔ رب فرماتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے رسول کو بھی اللہ بھیج دیا فوراً، تاکہ ان کی تائید ہو، تاکہ انہیں مدد ملے۔ دو سے بن نہیں پڑ رہا انہیں، ایسی قوم ہے، ایسے شہر والے ہیں، تو اللہ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی تیسرے رسول کو بھی مبعوث فرما دیا۔ تو 3 رسول پہنچ گئے، اور تیسرا رسول جانے کے بعد کہنے لگا کہ یہ 2 بھی اللہ کے رسول ہیں، مانو اس بات کو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 رسولوں کو قریے والوں کے پاس بھیجا، تینوں نے یہی بات کہی کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور تمہاری یہ جو بت پرستی ہے، بتوں کو معبود بنا رکھے ہو، یہ غلط ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے، سب کچھ وہی ہے، یہ بت کچھ نہیں ہے۔ توحید اور رسالت کے پیغام کو عام کیا۔ قالو، تو گاؤں والوں نے کہا، وہ شہر والوں نے، قریے والوں نے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے مثل انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ نازل کی ہے، وہ نازل کی ہے، وہی ہے، یہ سب رحمان نے نازل ہی نہیں کی، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہاں غور طلب نقطہ میں روک کر کہوں، انبیاء علیہ السلام کو، مرسلین عظام کو ہمارے جیسے انسان کہنا یہ کفار کی بولی ہے۔ یہ کس کی بولی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کفار کی بولی ہے۔ آج بولتے نا وہ بھی ہمارے جیسے تھے، وہ رسول بھی ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ ایک جملے میں اگر اس کو کہہ دوں، سوائے اہل سنت کے باقی جتنے گروہ ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، باقی جتنے باطل گروہ ہیں، فرقے ہیں، سب انبیاء علیہ السلام کو اپنے جیسے مانتے ہیں، سوائے اہل سنت کے، سوائے اہل سنت کے۔ تو اب بتائیے کہ اہل سنت ناجح جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کامیاب جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو قرآن کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو انبیاء کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ؟ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اینا مثل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے رسول جیسا ہم میں کون ہے؟ رسول جیسا ہم میں کون ہے؟ کوئی نہیں ہے رسول جیسا ہم میں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عقیدہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا، جس عقیدے کا درس دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تم میں کسی کے جیسا نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا لستو کا احد منکم، میں تم میں کسی کے جیسا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے انسانوں میں پیدا کیا ہے، اس لیے میں انسانوں میں آیا ہوں، لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں۔ تم یہ نہ سمجھ جانا میرے بھی 2 آنکھیں تو میرے بھی 2 آنکھیں، دونوں برابر، 2 کان ہیں تو برابر، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میرا معاملہ ایسا ہے، فاضل بریلوی نے بڑا پیارا شعر کہا، تمہارے کان ہیں تو تمہیں حاجت ہے کوئی ایک مسافت تک ہی تم سن سکتے ہو، میرا معاملہ ایسا ہے۔ فاضل بریلوی نے بڑا پیارا شعر کہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لائے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر،
محمد بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہے، عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے. جیسے یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں ہے. یاقوت کو دیکھ کے پتھر ہے بول کے پھینک دیا تو کہیں گے کہ دیوانہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. ہاں ہاں سنت ہو کے جو روزہ اتھر سے ہوا آتی ہے. پنڈت سومناتھ نے کہا تھا، ہندو شاعر ہے، کہتا ہے ہو کے جو روزہ اتھر سے ہوا آتی ہے، ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. ہندو ہے، اس کا عقیدہ دیکھیں. روزہ اتھر سے جو ہوا مسک ہو کے آتی ہے تو وہ ہوا خالی ہوا نہیں ہوتی، وہ ہوا بھی بے مثال ہوا ہو جاتی ہے کہ اس ہوا میں بیماری کے لیے شفا ہو جاتی ہے. ہو کے جو روزہ اتھر سے ہوا آتی ہے، ہم مریضوں کے لیے بوئے شفا لاتی ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ کہتا ہے، اہل سنت کے علاوہ کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں. ہم ہندو ہیں لیکن ہمیں حیا آتی ہے. ہم ہندو ہیں لیکن ہمیں حیا آتی ہے. ہم ہندو ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، لیکن ہمیں حیا آتی ہے. کفار، اس زمانے کے کفار جتنے بھی، اس سے پہلے بھی اس طرح کا مضمون گزرا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام مرسلین عظام کو ہم جیسے کہنا، یہ کس کی عادت تھی؟ کفار کی عادت تھی. کفار کی عادت تھی. جس کے دل میں کفر ہو، جس کے دل میں نفاق ہو، اس کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. جب ہم کسی سے سنیں ایسے کلمات تو سمجھ جانا کہ ابھی اس کے دل میں ایمان پہنچا ہی نہیں ہے. اس سے بیکار بحث کرنا، بات کرنا بیکار ہے. اس سے بات بیکار کرنا بیکار ہے. اور ایسوں کی صحبت میں بھی نہیں رہنا، ایسوں کی صحبت میں بھی نہیں رہنا، اس سے تعلق رکھنا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی، رحمت سے دور ہے وہ. ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ واہ واہ سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصری کا بھی قول یاد آیا. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، خیر کے ساتھ خاتمہ ہو، رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ تم ایسوں کی صحبت سے بھی بچے رہو جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں. میرا تو عقیدہ نہیں نا ایسا، میں اس کے ساتھ رہا تو کیا ہوا؟ میرا عقیدہ میرے ساتھ، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ. نہیں 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 نہیں، حسن خاتمہ چاہتے ہو، رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ ایسوں کی صحبت سے بھی بچے رہو جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں. ہاں، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قالو، تو انہوں نے کہا، رسولوں نے اپنی رسالت کا جب پیغام عام کیا، توحید کا درس دیا، تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی وہی کی باتیں ہم مانتے نہیں. ان انتم الا تکذبون، نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹے ہو. رسولوں سے کہا ایسا، ان انتم الا تکذبون، معذرت، جھوٹ بول رہے ہو. قالو، ہاں، رسولوں نے کہا، رسولوں نے فرمایا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون. دیکھیے کیا اچھے انداز میں، یعنی جو تبلیغ دین کر رہا ہو، جو نیکی کی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہو، ان کے لیے اور اس کے مقابلے میں انہیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہوں یا ایسی ویسی باتیں کی جا رہی ہوں، تو جو مبلغین ہیں، جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو نیک بات پہنچاتے ہیں، انہیں اگر ایسوں کا سامنا کرنا بھی پڑے تو ٹٹ فار ٹیٹ نہ ہو، جیسے کہ تیسی نہ ہو. انہوں ایسا بول رہے ہیں تو میں بھی ایسا بولوں گا، نہیں، حکمت بھرے انداز میں، پیارے مواعظ کے ساتھ ان کا جواب دیا جائے، تاکہ آپ کا جواب انہیں غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے، غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے. تو جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو انبیاء نے ان کے لہجے میں ان کا جواب نہیں دیا،
انبیاء علیہ السلام نے فرمایا قالو ربنا، ہمارا رب، ربنا ربی یعنی میرا رب، ربنا ہمارا رب، نون الف لگ گیا تو ہمارا ہو جاتا ہے، ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تم کہو ہم جھوٹ بول رہے ہوں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں نہیں ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ اس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم سچے رسول ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ اس انداز میں انہوں نے گفتگو کی، پھر آگے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف کھلا کھلا ہم تمہیں تبلیغ کر دیں، تمہارے درمیان باتوں کو پہنچا دیں، بس یہی ذمہ داری ہماری ہے، ہدایت دینا نہیں دینا یہ اس کے ذمہ کا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا، اور ہم تم پر زیادتی نہیں کر سکتے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہم پہنچا دیے رب کے پیغام کو۔ قالو، جب انبیاء علیہ مرسلین اعظام نے جب یہ بات کہی تو گاؤں والوں نے کہا قالو انا تطیرنا بکم، اللہ اکبر۔ دیکھیے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے وہی انبیاء اور مرسلین کی بدتمیزی اور گستاخی کرتا ہے، یہاں پر اس آیت مبارکہ سے وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے درمیان یہ بات رکھی کہ ہمارا تو کام صاف صاف تبلیغ کر دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ جب اصحاب الخلیہ نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، انبیاء سے اسی گفتگو کی، قالو انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے نا یہ تبلیغ کے کام سے، یہ کام سے اگر باز نہیں آؤ گے تو کیا کریں گے ہم، لنرجمنکم، ہم تم پر پتھر ماریں گے، سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا پہنچے گی، سخت سزا پہنچیں گی اور تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی پتھر ماریں گے۔ رسول نے فرمایا قالوا طائرکم معکم، رسول نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ کفر اور گناہ معصیت یہ شرک میں جو مبتلا ہیں یہ نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ ہے، کفر کی نحوست تمہارے ساتھ ہے۔ این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت پر تم اتنا بدک رہے ہیں، اتنا کود رہے ہیں، ہم تو تمہیں اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، اچھی باتیں نصیحت کر رہے ہیں، تم اس کے باوجود تم باز نہیں آؤ گے تو تم حد سے بڑھنے والے ہو، مسرفون۔ یہی بات ہوتی رہی جب لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو 3 رسول کو اللہ نے بھیجا تھا، ان کے خلاف ایسی باتیں ہوتی رہی تو یہ بات پھیل گئی شہر میں کہ اس طرح جو ہے شہر والے، ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص دوڑتا ہوا اقصی مدینہ، شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، شامل ہوا یہ کانورزیشن میں۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ انبیاء، یہ جو پہلے جو 2 رسول آئے تھے ان کی بات مان کر وہ ان پر ایمان لا چکا تھا، ایمان لا چکا تھا، اسی شہر کا رہنے والا باشندہ تھا، اسی قوم سے تعلق رکھنے والا تھا، ایمان لا چکا تھا، اور جب انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی سنا تو دوڑتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا اپنے شہر والوں سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، یہ جو رسول کہہ رہے ہیں نا ان کی اتباع کرو، یہ سچ ہے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کی اور ایک تمہیں مثال یہ دوں کہ دیکھو ان کا، یہ لوگ تم سے کوئی دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، ایسا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے
तुम इन पर ईमान लाओ तो कुछ देना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, तुम्हें भलाई की तरफ बुला रहे हैं, तुम्हें हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद हिदायत याफ्ता हैं, ये खुद हिदायत याफ्ता हैं। जो खुद हिदायत याफ्ता हो और वो जिस रास्ते की तरफ बुलाए तो हकीकतन वो रास्ता सिरात मुस्तकीम होगा, वो रास्ता भी हिदायत याफ्ता रास्ता होगा। लिहाजा ए कौम, इनकी बात मान लो, ये मुरसलीन की बात मान लो, इनकी इत्तिबा करो। हाँ, हमारी अबुदी फतर नहीं, क्योंकि वो तो मुसलमान हो गए थे, वो तो मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे क्या हुआ कि मैं, देखिए क्या भरे अंदाज में, प्यारे हिकमत भरे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। वो जो मोमिन थे, वो जो मोमिन थे, जो ईमान लाए थे, उन्होंने कहा मुझे क्या हुआ कि मैं इन पर ईमान ना लाऊं और मैं अल्लाह की इबादत ना करूं, क्योंकि पैदा करने वाली ज़ात वो है, वो अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, तो इबादत का मुस्तहिक भी वही है। ये बुत जिसकी तुम जो है इबादत कर रहे हो, ये बुत ना पैदा करने के काबिल हैं, ना कुछ नफ़ा देने के काबिल हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचाने के काबिल हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा तो वो नुकसान से बरी करने के काबिल हैं, कुछ नहीं है, और सिफारिश करने के भी काबिल नहीं है बुत। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या अल्लाह के सिवा इन्हें तुम माबूद ठहरा गए हो। युरिदुन रहमान, अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कोई नफ़ा ना देगी। यानी अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये बुत जिनको तुम पूछ रहे हो, ये न कुछ सिफारिश भी नहीं कर सकते, इनकी सिफारिश कुछ नफ़ा ना देगी। वला युनखिज़ून, और ना वो मुझे बचा सकेंगे, यानी किसी काम के लायक नहीं है बुत अल्लाह के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि वही हकीकी माबूद है, क्योंकि उसने हमें पैदा किया और उसी की तरफ लौटना भी है। वही ही तो जाऊं, उसी की तरफ लौटना है। अगर मैं ये सब जानते हुए, मोमिन ने कहा, अगर मैं सब जानते हुए फिर भी मैं अपने कुफ्र में, शिर्क में मुब्तला रहूं, तो इन्नी इज़ल रफ़ी ज़लाली मुबीन, तो बेशक मैं खुली गुमराही में रहूंगा। देखिए, पूरा अपने ऊपर लेकर गुफ्तगू किया, ये नहीं कहा कि तुम खुली गुमराही में हो, तुम जो है बुतों की परस्तिश कर रहे हो, तुम छोड़ेंगे तो ऐसा होगा, तुम जो, पूरा अपनी तरफ मंसूब करते हुए गुफ्तगू की। ये भी मुबल्लिगीन को ये हिकमत भी, इस हिकमत पर अमल करना चाहिए, ताकि सामने वाले पर जो है, अगर सामने वाले को डायरेक्ट अगर आप कहेंगे तो वो बजाय मतलब हक कबूल करने के आपसे लड़ने को आ जाएगा, असल मकसद फौत हो जाएगा। तो अपने ऊपर लेकर गुफ्तगू करें, अपने ऊपर लेकर गुफ्तगू करें। इन्नी ज़रफ़िज़ा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊं, बेशक जब तो मैं खुली हूँ, बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी बात सुनो। तो मोमिन ने कहा मैं तो तुम्हारे रब पर भी ईमान लाया। तुम्हारे रब से मुराद यहाँ बुत नहीं है, हकीकी तुम्हारा जो रब है कौन है? अल्लाह है, उस पर मैं भी ईमान लाया। तो लिहाजा तुम मेरी बात सुनो, फायदे में रहोगे, बात सुनो मेरी, फायदे में रहोगे। ये रसूल जो कह रहे हैं इनकी इत्तिबा कर लो, क्योंकि मैं खुद भी उनकी इत्तिबा में हूँ। और देखो, कोई शख्स अपने आप को नुकसान में डालना नहीं चाहता, अपने आप को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। मैंने गौर व फिक्र किया है, इनकी बातों में दम है, मैंने गौर व फिक्र किया है, लिहाजा मैं इन पर ईमान लाया हूँ, अल्लाह पर ईमान लाया हूँ जो सबका रब है, तुम्हारा रब है, हमारा रब है, लिहाजा मेरी बात सुनो। मुरसलीन उज़्ज़ाम पर ईमान लाने के बाद वो मोमिन बंदे ने खूब अपनी तरफ से बात कही, खूब बात कही। सुने, अच्छा तो ईमान ला चुका है, इसलिए इनका हौसला बुलंद हो गया कि इनकी बात पर भी कोई ईमान ला रहा है। लिहाजा शहर वालों ने क्या किया मालूम? वो मोमिन बंदे को कत्ल कर डाला, शहीद कर दिया, शहीद कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया उसे शहीद कर दिया, बाज़ ने फरमाया इंतकाल हो गया उनका। क़ील दुख़ुलिल जन्नह, तो जब शहीद हुए तो
رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے اس کو مژدہ سنایا اس مومن بندے کا، تو آخری دم تک میرے مرسلین کی تائید میں رہا، میرے رسولوں کی طرف سے تو گفتگو کرتا رہا، تو ایمان کی گفتگو کرتا رہا، وہ شہر کے آدمی کو قتل کر ڈالا، تو رب کریم فرشتوں کے ذریعے اس کو مژدہ سناتا ہے، تو آخری وقت تک میرے رسولوں کی تائید میں رہا، اسلام کی دعوت دیتا رہا، مبلغ اسلام بنا رہا، ایمان اور حکمت کی باتیں کرتا رہا، میرے رسولوں کے تعلق سے جب ایسی بے ادبی اور گستاخی کی باتیں ہوتی رہی تو دوڑتا ہوا آیا، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آیا، تو رب فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، فرشتوں کے ذریعے کہا جنت میں داخل ہو جا، جنت کی خوشخبری تجھے ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہاں یہ بات عقیدہ بھی سامنے آتا ہے، رسولوں کے تعلق سے، بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہیں بدتمیزی، بے ادبی، گستاخی ہو، وہاں ڈٹ کر سامنے آ جانا اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مقبول ترین عمل ہے، اور مرتے ہی سیدھا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، یہ مژدہ ہے، یہ مژدہ ہے، سبحان اللہ۔ قال، دیکھیے کیا پیارا ہے، کیا پیارا، سبحان اللہ، کیا پیاری آیتیں ہیں، اس کے لیے جو ہے اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کو قرآن کی جان کیوں قرار دیا گیا ہے سورت، یعنی اس کی اتنے تفاسیر ہیں، مطلب بیان نہیں کر سکتے، آپ نہیں سمجھ سکتے، ہمارا ذہن دماغ اتنا، ہم کیا سمجھ پائیں گے قرآن کو۔ پہاڑوں سے رب نے کہا کہ پہاڑوں تم پر قرآن میں نازل کرتا ہوں، پہاڑوں نے کہا نہیں مولا اس کا بوجھ ہم نہیں سہ سکتے، نہیں سہ سکتے مولا، اتنے مضبوط پہاڑ، اتنے بڑے بڑے چٹان، کہا نہیں اس کا بوجھ ہم نہیں سہ سکتے۔ اللہ نے انسانوں پر ہماری طرف قرآن مجید کو بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا قرآن مجید، جو پہاڑ نہ سہ سکتے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سہا، اس کو برداشت کیا، تو آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، آقا علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب وحی نازل ہوتی تھی نا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہم کو تو سرکار کے رحمت کے صدقے میں یہ رحمت بن کر یہ ہم آسانی سے پڑھ سک رہے ہیں، ورنہ اس کا جو بار ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار اور اس قرآن کے وزن کو جذب کیا اور ہم تک رحمت بھرے انداز میں اس کو پیش کر دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کڑک سردی کا موسم ہوتا تھا، کڑک سردی، یعنی سردی اپنے عروج پر ہوتی تھی، ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی جب نازل ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم مبارک پسینے سے تر ہوتا تھا، پسینے سے تر۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب اس بندے مومن سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، تو دیکھیے اللہ والوں کی شان ایسی ہوتی ہے، قالا یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، یعنی وہاں جانے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے۔ وہ بندے مومن کو جنت میں جانے کی خوشخبری دے دی گئی، جنت میں خوشی خوشی چلے جاتا، کچھ نہ کہتا، لیکن وہ بندے مومن کو اپنے قوم والوں کی فکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ صفت حقیقتاً انبیاء اور اولیاء کی صفت ہے، انبیاء اور اولیاء کی صفت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں غوث اعظم
ہمیں تھام کر جنت میں داخل کرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کہہ دیا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماننے والوں کے تعلق سے سوچیں گے. مرسلین عظام سے کہا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی جنت ہے، آپ کی جنت ہے، آپ کے صدقے میں جنت بنائی گئی، جنت میں چلے جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ صفت جو ہے جنت میں جانے کا حکم ہو جانے کے بعد بھی اپنی قوم کے تعلق سے یاد کرنا، یہ صفت صفات انبیاء ہے، یہ صفت صفات اولیاء ہے، یہ کوالٹیز اولیاء کی صفت ہے کہ اپنا تو ہو گیا، دوسرا کیسا گیا تو کیا ہے ہم کو، نہیں، دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں. قال یا لیت قومی یعلمون، داخل ہو جا جنت میں بولے بعد وہ کہتا ہے میری قوم کو ہے کاش معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. میں تو آنکھ بند کر دیا ہوں، لیکن میری قوم کو کاش کسی طرح معلوم ہو جائے کہ رب نے میری بخشش و مغفرت بھی کر دی ہے، جنت میں جانے کا بھی حکم دے دیا ہے، اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے. عزت والے کون ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء ہیں، مومنین ہیں، صالح بندے ہیں. عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آخری دم تک رسولوں کی رسولوں کی بات میں نے کی، رسولوں کی تائید میں رہا، ایمان کی، اسلام کی دعوت دیتا رہا، تو اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا. میرے اس عمل کو قبول کر کے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم فرما دیا. پھر آگے جو بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل سنائی جائے گی، انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سنائی جائے گی. مولا کریم جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی آیتوں پر مزید تبصرہ اور اس کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آنے، بیٹھنے، کہنے، سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی اور لغزش ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ ہم سب کو اس معاف فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.